گزشتہ ہفتے سے جس سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے وہ گفتگو اور اس کا موضوع ہے ساز کے ساتھ سماع کا جواز، کہ ساز اور مزامیر کے ساتھ سماع یہ شریعت کی نگاہ میں جائز ہے۔ اس حوالے سے جو کچھ تمہیدی گفتگو ہم نے کی تھی اس میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ کسی بزرگ کے کرنے سے کوئی کام حلال نہیں ہوتا، اگر وہ حرام ہے تو اس کے حلال ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی بزرگ اسے کر لے۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ حلال ہے تو کسی عالم یا مفتی یا فقیہ یا بزرگ کے لکھ دینے سے وہ حلال حرام نہیں ہوتا۔ ہمارے دین نے حلال کرنے یا حرام کرنے کی اتھارٹی کسی عالم یا مفتی یا کسی بزرگ کو دی ہی نہیں کہ کوئی بھی اللہ و رسول کے علاوہ کسی حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ کسی بھی حرام کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ حرام ہے قرآن سے یا حدیث مبارک سے کوئی دلیل اس کے اوپر ضروری ہے۔ قرآن سے یا احادیث مبارکہ سے اس پر دلیل ضروری ہے۔ جس طرح کسی حرام کو حلال کرنے کے لیے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ فلاں بزرگ نے کیا ہے اس لیے حلال ہے، جس طرح حرام کو حلال کرنے کے لیے یہ کافی نہیں کہ فلاں بزرگ نے کیا ہے اس لیے وہ حلال ہے، اسی طرح کسی حلال کو حرام کرنے کے لیے بھی یہ کافی نہیں کہ فلاں نے نہیں کیا ہے یا فلاں نے لکھ دیا ہے یا فلاں نے کہہ دیا ہے۔ دونوں پہلو پر یعنی حرام کو حلال کرنے کے لیے اور حرام کو حلال کرنے کے لیے قرآن سے یا احادیث مبارکہ سے دلیل ضروری، یعنی ہمارے دین میں حلال کرنے اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کے بعد اصل جو چیزوں میں حکم ہے
وہ ہے حلال ہونا. اصل حکم چیزوں میں حلال ہونا ہے کہ جن چیزوں پر قرآن و حدیث سے ان کے حرام ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جن چیزوں کے حرام ہونے پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، وہ اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہوں گی. اصل مسئلہ کو سمجھنے کے لیے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ ٹیکنیکل چیزیں سمجھنا ضروری ہیں اس تمہیدی گفتگو میں، تاکہ جب آگے گفتگو چلے تو پھر بار بار ان چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہ پڑے اور یہ آلریڈی انڈرسٹوڈ ہو. حلال کو حرام کرنے کے لیے کہاں سے دلیل چاہیے؟ قرآن سے یا حدیث سے؟ حتیٰ کہ اگر کوئی فقیہ، کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی مفتی اگر کسی چیز کو حرام کہے گا تو اس کی یہ بات اسی وقت قابل قبول ہوگی جب وہ اپنے اس دعوے پر قرآن سے یا احادیث مبارکہ سے کوئی دلیل پیش کرے گا. اللہ نے کہہ دیا حرام ہے، مزید کچھ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود کیا ہے؟ دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا یہ حرام ہے، اب مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار کریم کی زبان اقدس سے نکلنے والا کلام خود کیا ہے؟ دلیل ہے. مگر اب تیسرا کوئی اگر کہے کہ یہ حرام ہے تو اس کا کہنا کافی نہیں ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک وہ قرآن کی کوئی آیت کریمہ یا احادیث مبارکہ کے ذخیرے سے کوئی حدیث مبارک بطور دلیل پیش نہ کرے. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات میں نے عرض کی کہ جن چیزوں کے تعلق سے قرآن و حدیث کی طرف سے ان کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں حضور آقا کریم کے بعد کوئی نیا حکم آ سکتا ہے کیا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد قرآن و حدیث میں کوئی اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے؟ کوئی نیا حکم آ سکتا ہے؟ سرکار کی ظاہری زندگی کے بعد یہ چانس ختم ہو گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو قرآن و حدیث میں جن چیزوں کے تعلق سے بالواسطہ یا بلا واسطہ حرام ہونے کا حکم بیان نہیں کیا گیا ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہوں گی، اس لیے کہ چیزوں میں حرام اور حلال ہونے کے اعتبار سے اصل حکم یہ ہے کہ وہ حلال ہیں. جیسے اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ ہمارا بدن ہے، اصل کیا ہے؟ یہ صحت مند ہونا اس کا اصل ہے یا اس کا بیمار ہونا اصل ہے؟ اصل کیا ہے؟ صحت مند ہونا. ایسا ہی ہے نا؟ اصل کیا ہے؟ صحت مند ہونا. بیماری اس پر لگتی ہے
کہ صحت آ کے لگتی؟ باہر سے آ کے کیا لگتا ہے اس پر؟ صحت آ کر لگتی ہے کہ بیماری آ کر لگتی؟ بیماری آ کر لگتی ہے نا، ہے نا؟ تو اصل ہمارے بدن کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ انسانی بدن میں صحت اور بیماری کے اعتبار سے اصل کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیماری، صحت. کیا کہیں گے؟ صحت. اور بیماری کیا ہے؟ اس کو عارض ہوتی ہے، لگتی ہے نا؟ اسی لیے ہم صحت کا علاج نہیں کرواتے کہ بھائی یہ انسان صحت مند ہو گیا، اس کو ایڈمٹ کرو، یہ تو اچھا ہو گیا جلدی سے اس کا آپریشن کرواؤ. آپ ایڈمٹ کب کرواتے ہیں کسی کو؟ جب وہ صحت مند ہو جاتا ہے، جب یا کوئی صحت مند بیمار ہو جائے تب. بیمار ہو جائے تب. یعنی اصل یہ ہے کہ بدن صحت مند ہے مگر بیماری باہر سے آ کر اس کو لگی. ایسے ہی اگر یہ مثال آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اصل چیزوں میں حلال ہونے یا حرام ہونے کے اعتبار سے کیا ہے؟ حلال ہونا. کیا ہے؟ حلال ہونا. حرام ہونا اس کو آ کر لگتا ہے. حرام ہونا آ کر لگتا ہے. وہ کہاں سے لگتا ہے؟ اللہ فرما دے کہ یہ حرام ہے تو حرام ہو گیا، یا رسول اللہ فرما دیں کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام ہو گیا. بات آئی سمجھ میں؟ یہ دو باتیں بڑی بنیادی ہیں آگے بڑھنے کے لیے. جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام کے پہلے سے اس کا استعمال چلا آ رہا ہے. اسلام کے پہلے سے اس کا استعمال چلا آ رہا ہے. آپ کے ذہن سے زیادہ قریب ہے کھانا پینا. کھانا پینا یہ کیا ہے؟ اسلام سے پہلے بھی کھانا کھایا جا رہا تھا کہ نہیں؟ اور پینے والی چیزیں پی جا رہی تھیں یا نہیں؟ پی جا رہی تھی، ہے نا؟ مگر اسلام سے پہلے سب کچھ کھایا پیا جا رہا تھا. سب کچھ کھایا جا رہا تھا اور سب کچھ پیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے؟ اسلام آیا. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے ان سب کچھ کھائی جانے والی چیزوں میں سے کچھ کے بارے میں فرما دیا کہ یہ حرام ہے. اسی طرح سب کچھ پی جانے والی چیزوں میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں فرما دیا کہ یہ حرام ہے. تو سب کچھ میں سے جس کے بارے میں ہمارے دین نے یعنی اللہ و رسول نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے وہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اور ان کے علاوہ سب کیا رہیں؟ حلال رہیں، یعنی اپنی اصل حالت پر باقی رہی. سب کچھ پی جانے والی چیزوں میں سے جن چیزوں کے بارے میں اللہ و رسول نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہو گئی. باقی جو چیزیں بچی وہ اپنی اصل حالت پر کیا باقی رہیں؟ حلال باقی رہی. ٹھیک ہے؟ ہمارا یہ بدن ہے نا، کان دیکھیے نکلا ہوا ہے، ناک نکلی ہوئی ہے، ہونٹ تھوڑے سے نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن یہیں پر اگر ایک پھنسی نکل آئے
تو کیا ان نکلی ہوئی چیزوں کی وجہ سے وہ بھی صحت میں آئے گی؟ اس کا نکلا ہوا ہونا صحت ہے، اس کا نکلا ہوا ہونا صحت ہے، مگر فنسی کا نکلا ہوا ہونا صحت نہیں ہے۔ وہ اگر نکلے گی تو فوراً کیا کہا جائے گا؟ یہ بیماری ہے۔ ناک نکلی ہوئی ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کٹوانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی اصل پر ہے، کہ انسان کی اصل یہ ہے کہ اس کی ناک نکلی ہوئی ہی ہو۔ کان نکلا ہوا ہے، یہ اپنی اصل پر ہے کہ انسان کی اصل یہ ہے کہ کان نکلا ہوا ہی ہو، مگر فنسی نکل آئے، پھوڑا نکل آئے، گومڑا نکل آئے، فوراً کیا کرے گا انسان؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی اصل کے اعتبار سے صحت نہیں ہے۔ کوئی بولے یار تمہارے چہرے پر ناک بھی تو نکلی ہوئی، تو اب فنسی نکل گئی تو ڈاکٹر کے پاس کیوں دوڑ رہے ہو؟ ہم کیا کہیں گے؟ ناک اپنی اصل کے اعتبار سے صحت کا حصہ ہے، مگر فنسی کیا ہے؟ یہ بیماری، اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری۔ تو اب جب اللہ و رسول نے کھانے کی کچھ چیزوں کے تعلق سے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، تو اب وہ بیماری بن گئی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح پینے کی کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ حرام ہے، تو وہ بیماری بن گئی۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ اب ان چیزوں کی وجہ سے، کھانے کی ان چیزوں کی وجہ سے جن کو اللہ و رسول نے حرام کر دیا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کھانا حرام ہے۔ آپ کہیں گے جی؟ یا ان چیزوں کی وجہ سے جن کو اللہ و رسول نے حرام کر دیا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پینا حرام ہے، بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ اس چیز کا کھانا حرام ہے۔ خاص اس کو کیا کریں گے؟ پن کر کے بولیں گے کہ ان چیزوں کا کھانا حرام ہے، باقی چیزوں کا کھانا حلال ہے۔ ان چیزوں کا پینا حرام ہے، باقی چیزوں کا پینا حلال ہے۔ یا ہر کھانے والی چیز کو بول دیں گے کہ یہ حرام ہے؟ نہیں نا۔ مردار کھانا، مردار کھانا وہ بھی کھانے کی چیز ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ و رسول نے اسے حرام قرار دیا۔ خون کا کھانا، خون اس کا کھانا، یہ بھی کھانے کی پینے کی چیز ہے، لیکوڈ صورت میں ہے تو پینے کی چیز ہے، اور اگر سالڈ ہے تو کھانے کی چیز ہے۔ لیکن ہم کہیں گے کہ یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ و رسول نے اس کا کھانا پینا حرام کر دیا۔ اسی طرح اور چیزیں، اسی طرح ادھر پینے کی چیزوں میں آپ آ جائیے۔ شراب، یہ کیا ہے؟ پینے کی چیز۔ کیا ہے؟ پینے کی چیز، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ و رسول نے اسے حرام کر دیا۔ لیکن جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے، کیا ان چیزوں کی وجہ سے باقی سب چیزیں بھی حرام ہو گئیں؟ نہیں۔ جن چیزوں کو حرام کیا وہ تو حرام ہو گئیں، مگر باقی کی چیزیں اپنی اصل پر باقی رہیں۔ اور اصل کیا ہے؟ حلال ہونا کہ حرام ہونا؟ حلال ہونا۔ جیسے ہمارے بدن میں اصل کیا ہے؟ صحت مند ہونا کہ بیمار ہونا؟ صحت مند ہونا۔ بیماری لگتی ہے،
ایسے ہی اصل یہ ہے کہ چیزیں حلال ہیں، انہیں حرام ہونا لگتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اب جب حرام ہونا لگتا ہے تو ہمیں کسی چیز کے بارے میں یہ کہنے کے لیے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ لگا کہ نہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی بیماری بتاؤ تو ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے نہیں کرتا؟ آلہ لگاتا ہے، نبض دیکھتا ہے، کچھ کیا کہتے ہیں کہ خون چیک کراتے ہیں، کچھ پیشاب چیک کراتے ہیں، سونوگرافی ہوتی ہے، سی ٹی اسکین ہوتا ہے، ایم آر آئی ہوتی ہے نا، چیک اپ ہوتا ہے۔ بات آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں؟ مگر صحت مند ہونے کے لیے بھی کبھی آپ نے چیک اپ کروایا ہے؟ بیماری ہے یا نہیں اس کے لیے چیک اپ ہوتا ہے، صحت ہے اس کے لیے چیک اپ نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز حرام ہے اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ جیسے پینے والی چیزوں کے ساتھ پانی کی طرح اسلام سے پہلے شراب بھی پی جا رہی تھی، مگر اسلام آیا، اسلام نے پانی کو اسی حال پہ برقرار رکھا جس حال میں وہ اسلام سے پہلے تھا۔ پانی کو ویسے ہی برقرار رکھا جیسا وہ اسلام سے پہلے تھا، مگر شراب کو اس حال سے نکال کے اس کا حال بدل دیا۔ پانی حلال تھا، اسلام آیا، اسلام نے بھی اس کو حلال رکھا، لیکن شراب پی جا رہی تھی، اسلام آیا، اسلام نے اس کو حرام کر دیا۔ اب ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ شراب حرام ہے دلیل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دلیل کی ضرورت ہے۔ ہم کہیں گے کہ شراب حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ فلاں حضرت نے کہا ہے، فلاں مفتی صاحب نے کہا ہے، فلاں بزرگ نے کہا ہے۔ نہیں، ہم کہیں گے شراب حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ لیکن ہم کہیں کہ پانی حلال ہے، اس کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل حالت کیا ہے چیزوں کی؟ حلال ہونا کہ حرام ہونا؟ حلال ہونا۔ تو وہ اپنی اصل حالت کی بنیاد پر پانی کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن شراب آئی یہاں آ کر اس پر قرآن نے حرام ہونے کا حکم لگا دیا، یہاں سے حرام ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے شراب حرام ہونے کی تاریخ کہ صحابہ بھی، بہت سارے صحابہ بھی پیا کرتے تھے جب حلال تھی، ٹھیک ہے؟ اور جب حرام ہوئی تو اب اس کا ایک قطرہ، ایک ذرہ بھی حرام ہو گیا۔ یعنی شراب کسی زمانے میں حلال تھی، حلال ہوئی تھی کیسے؟ کوئی دلیل تھی اس پہ؟ نہیں، اصل کے اعتبار سے حلال تھی، پینے والے پی رہے تھے، مگر بعد میں قرآن میں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا اور شراب کو حرام کر دیا، تو حرمت شراب کو لگ گئی بلا تشبیہ، بیماری کی طرح نہیں لگی، اس لیے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا کوئی حکم بیماری نہیں ہے۔ بلا تشبیہ حرمت شراب کو لگ گئی، اور اس نے لگ کر اس کے پہلے والا جو حکم تھا جہاں سے یہ لگی وہاں سے تو حرام ہوئی، لیکن اس کے پہلے جو حکم تھا اس کو بدل دیا۔ پہلے حلال تھی، یہاں سے جیسے ہی حرمت لگی حرام کر دیا۔
ایسا حرام کیا کہ اب کوئی اگر اسے حلال سمجھے تو فاسق نہیں ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا، کافر ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو دو باتیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی۔ نمبر ایک، حرام کرنا حلال کو اور حرام کو حلال کرنا، اس کی اتھارٹی صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ حلال اور حرام ہونے میں اصل حکم حلال ہونا ہے، حرام ہونا بعد میں آ کر اس کو لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے حلال ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مگر کسی حلال کے حرام ہونے پر دلیل کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تمہیدی گفتگو کو سمجھنے اور اپنے ذہن میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔